أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت بڑی خوبصورت ہے، بڑی سمجھنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، اور آپ کو مخاطب کرنے کے بعد اس میں سارے لوگ ہی مخاطب ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، سب کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتْلُو، تلاوت کیجئے، پڑھیے، ما جو اوحیا وحی کی گئی ہے الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب کی طرف، یعنی آپ کے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ کے سنائیے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا پڑھ کر دوسروں کو سنانا، اور تلاوت صرف مذہبی کتابوں کی جاتی ہے، دوسری کتابوں کی تلاوت ان کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو میرے محترم بھائیو، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. جو معلومات اور جو خبریں قرآن دے رہا ہے، جو واقعات قرآن سنا رہا ہے، جتنے سنا رہا ہے، آپ وہی سنا دیجئے اور ان کو کافی سمجھیے، اور اسی کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیے. لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے. یہ قرآن سچی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے. میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کی یہی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی کہ جو ہم آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور داعی اور کسی بھی خطیب اور امام کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے. قصے، کہانیاں، کرامات، میرے محترم بھائیوں، ان کے اندر کچھ نہیں رکھا. سب سے بڑی جو ہدایت کی کتاب ہے، جس کو پڑھنا بھی سعادت ہے، برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس کے ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. میرے نبی نے وضاحت کی، فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 3 حرف ہیں، ایک الف ہے، ایک لام ہے، ایک میم ہے. جو یہ 3 حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو معلوم ہوا اس قرآن کو سننا، پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے یہ قرآن سننا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن ہی سنایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 6 ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کا رب پہنچا رہا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دیجئے، وہ لوگوں کو سنا دیجئے. اسی طرح میرے محترم بھائیو، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 15 ہے. اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی من عذاب یوم عظیم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں یا اس وحی کے اندر رد و بدل کروں یا اس وحی کی مخالفت کروں یا لوگوں کی خواہش کے مطابق چلوں تو میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا. معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، جب ہمارے محبوب، ہمارے امام، ہمارے پیر و مرشد قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں، وحی کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے میرے محترم بھائیوں، ہم بھی قرآن کی پیروی کریں، قرآن سنیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. یہی سب سے بڑی فلاح و کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے وحی کی جاتی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس قرآن کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے. کوئی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا
کہ ہدایت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور ہدایت کی بڑی کتاب قرآن ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے قیامت کی صبح تک محفوظ رکھنا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اگلی بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَلَن، اور ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، من دونہی، اللہ کے سوا، ملتحدہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ یعنی میرے نبی، اگر آپ وحی کے خلاف جاتے ہیں یا قرآن کے اندر کو رد و بدل کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں یا ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اپنی مرضی اس کے اندر لاتے ہیں، تو میرے نبی پھر آپ کے لیے میرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے نبی کو اللہ کے علاوہ پناہ کی جگہ کوئی نہیں ملنی تو ہمیں کون پناہ دے گا؟ کائنات کے امام ہے، سب سے عظیم انسان ہے، ان جیسا نہ دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب ان کو اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملنی تو ہمیں پناہ دینے والا کون ہے اللہ کے علاوہ؟ ہم کن کے اوپر میرے محترم بھائیوں یہ باتیں رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائیں گے؟ اس جیسی آیات، بے شمار آیات قرآن کے اندر ہیں کہ میرے نبی، آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑا ٹھکانہ، سب سے بڑی پناہ میرے رب کی پناہ ہے۔ اگر وہ انسان کو مل گئی میرے محترم بھائیوں، انسان دنیا کے اندر بھی سرخرو ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہے۔ اگر اللہ کی پناہ نہ ملی یا اللہ کی طرف سے ٹھکانہ نہ ملا میرے محترم بھائیوں، ساری دنیا کوشش کر لے کہ ہم اس کو ٹھکانہ دے دیں گے، نہیں دے سکیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ لوگوں، قرآن عام کرو، قرآن کے اوپر عمل کرو۔ اگر تم قرآن کے خلاف گئے یا قرآن کے علاوہ کسی باتوں کو تم نے اپنایا تو پھر تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جانا تم نے اللہ کے پاس ہے، پناہ تمہیں وہی ملنی ہے، تو کیوں نہ پھر میرے محترم بھائیوں ہم اللہ کی بات کو تسلیم کریں، اس کو آگے رکھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن، یہ عمل کی کتاب ہے۔ افسوس کا مقام ہے لوگوں نے اس کتاب کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا کہ جناب دم کی کتاب ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے۔ نہیں، اصل بات یہ عمل کی کتاب ہے۔ یہ انسان کو عمل دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، انسان کا گھر سنوارتی ہے، انسان کی سیرت سنوارتی ہے، انسان کے خاندان کی سیرت سنوارتی ہے، انسان کا قبر جو ہے، قبر کا گھر ہے، اس کو سنوارتی ہے، حشر کو سنوارتی ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے میرے محترم بھائیوں جو زندگی کے ہر قدم کے اوپر کام آنے والی ہے، ہر جگہ کے اوپر یہ رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہوا میرے محترم بھائیوں، لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے دنیا کے علوم پڑھنے شروع کر دی۔ اب دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، کتنے لوگ آپ میں سے بیٹھے ہیں جو اردو پڑھنا تو جانتے ہیں، انگلش پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ نماز پڑھی تو کوئی پتہ نہیں اللہ سے کیا باتیں کی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کوئی پتہ نہیں درود پاک کے بعد جو ہم نے دعا پڑھی ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہی بہت بڑا المیہ ہوا ہے کہ قرآن سے دور ہوئے ہیں۔